إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. سامعین کرام و قوم ملت و برادران اسلام، نہایت ہی معزز و مؤدب و موقر بزرگان دین، مسجد ہادہ کے صفوں میں بیٹھے ہوئے مستقبل کے نہایت ہی لائق ور نوجوانوں، مسجد کے حصے میں بیٹھی ہوئی قوم کی غیور ماں اور بہنیں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک بڑی ہی مشہور و معروف آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے۔ اس آیت کی مناسبت سے میں جس موضوع کے تحت تفتشائی کرنا چاہتا ہوں وہ عنوان ہے آیت الکرسی کی مختصر تفسیر۔ حضرات، ہر قسم کی سب تعریف، توصیف، کبریائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سبوں کا خالق، مالک، رازق، مدبر، پالنہار، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنی ہے۔ پانی کے ہر قطرے سے بھی زیادہ، درخت کے ہر پتے سے بھی زیادہ، آسمان کے ہر ستارے سے بھی زیادہ درود و سلام ہو ہمارے آخری رسول، رسولوں کے رسول، اماموں کے امام، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ تاجدار مدنی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں پوری دنیا کے لیے ہمارے لیے نمونہ و آئیڈیل بنا کر بھیجا گیا۔ معزز سامعین، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ دوں کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت، قرآن مجید کا ایک ایک حرف، قرآن مجید کی ایک ایک سورت اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے، مگر قرآن کے اندر کچھ ایسی آیتیں ہیں، کچھ ایسی صورتیں ہیں جو اپنی جگہ خاص امتیاز اور اپنی جگہ خاص فضیلت رکھتی ہے۔ سب سے پہلے پورے قرآن کے سلسلے میں آپ کے سامنے ایک آیت رکھ دوں تو یہ بات کافی ہو جائے گی کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا
وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا کہ اے نبی ہم نے آپ کی طرف روح کی وحی کی ہے۔ ذرا غور سے اس آیت کے معنی و مفہوم پہ تدبر کریے اور معنی و مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ نے کہا کہ اے نبی ہم نے آپ کی طرف روح کی وحی کی ہے۔ تمام کے تمام مفسرین، علامہ شوکانی ہو، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، تمام کے تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس روح کی وحی کی ہے اس روح سے مراد قرآن مجید ہے، اس روح سے مراد قرآن مجید ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک انسان کے اندر سے اگر روح نکل جائے تو انسان کو ہم اور آپ مردہ سمجھتے ہیں۔ اسی بات سے اندازہ لگائیے کہ قرآن کی کتنی اہمیت ہے کہ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کہا ہے، قرآن کو اللہ نے روح کہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن مقدس کی کتنی اہمیت ہے۔ حضرات، قرآن مقدس کی فضیلت کے بارے میں کیا کہوں؟ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا ہو جدت کردار۔ معزز سامعین، آیت الکرسی کی بڑی فضیلت آئی ہے اور میں نے اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا کہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت مسلم گھرانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ آیت یاد رہتی ہے۔ سوال یہ نہیں، سوال اس بات پر ہوتی ہے کہ ہم اور آپ میں سے کتنے ایسے افراد ہیں، ہم اور آپ میں سے کتنے ایسے نوجوان ہیں، ہم اور آپ میں سے کتنے ایسے اشخاص ہیں جن افراد نے اس آیت کے معنی و مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کی ہو۔ کتنے ایسے حضرات ہیں؟ میں کہتا ہوں الحمدللہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو قرآن پڑھنا آتا، اچھی بات ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب ایسا ہوا کہ ہم اور آپ نے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی ہے؟ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، منبر رسول پر اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ قرآن مقدس دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جسے لوگ سب سے زیادہ بغیر سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ الفاظ پر غور کیجئے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ لوگ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے گئے، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ قرآن مقدس دنیا کی وہ واحد ایسی کتاب بن چکی ہے جسے ہم اور آپ بغیر سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے گئے۔ حضرات، آیت الکرسی کی کیا فضیلت ہے! اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من قرأ آیت الکرسی کی، کہ جو انسان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، لم یمنعہ من دخول الجنہ، اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی، الا ان یموت، سوائے موت کے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ سورت ہم میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہے، لیکن ہم اور آپ اس سورت کو پڑھتے بھی ہیں مگر اس سورت کی فضیلت اور اس سورت کے معنی و مفاہیم پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد اس آیت کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی سوائے موت کے۔ اور ایک سوال کہ بھائی اس آیت کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے پوچھا، اے ابی بن کعب، کیا تجھے معلوم ہے کہ قرآن مقدس کی سب سے عظیم آیت، قرآن مقدس کی سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ اللہ اکبر! میں آپ کو بتاؤں، پورے قرآن کے اندر 6400 سے زائد آیتیں ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پورے قرآن مقدس کے اندر 6400 سے زائد آیتیں ہیں۔ ابی بن کعب سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بتاؤ کہ قرآن کے اندر سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر خاموش رہے۔ ذرا غور کیجئے کہ جب ایگزامینیشن ہال میں، امتحان ہال میں ایک سوال آ جائے اور اس کے آپشن میں 3 سے 4 جواب ہو تو انسان حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے اس قدر ٹف سوال پوچھا کہ بتاؤ کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ پھر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا
میں سمجھتا ہوں قال قلت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کے اندر سب سے عظیم آیت وہ آیت الکرسی ہے۔ واللہ، اللہ کے نبی کو اتنی خوشی محسوس ہوئی، اتنی خوشی محسوس ہوئی، ابی بن کعب کہتے ہیں فضرب فی صدری، کہ اللہ کے نبی نے محبت سے میرے سینے کو تھپ تھپایا۔ اور میں آپ کو ایک نقطہ بتاؤں، اللہ اکبر، صحابہ کرام کی کل تعداد امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے، مگر ممکن ہے کہ صحابہ کی کل تعداد 1,00,000 یا 1,50,000 سے زائد گزری ہے، اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ان خوش نصیب صحابیوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے جن کے سینے کو اللہ کے نبی نے تھپ تھپایا ہو۔ ذرا غور کیجئے، 1,50,000 سے زائد صحابہ کرام اس دنیا سے گزرے گئے، اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ان خوش نصیب صحابیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے قرآن کی برکت سے اور قرآن کے برکت اور قرآن کے فوائد کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے کو تھپ تھپایا تھا۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جب اس حدیث کو بیان کرتے تھے تو کہتے تھے سچ فرمایا تھا اللہ کے نبی نے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو عزت بخشتا ہے۔ آئیے اس کے معنی و مفاہیم پہ نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے اس آیت کی ابتدا لفظ اللہ سے ہوتی ہے، اللہ۔ اور اب یقین مانیے، دنیا کا کتنا بڑا فاجر کیوں نہ ہو، دنیا کا کتنا بڑا فاسق کیوں نہ ہو، دنیا کا کتنا بڑا زانی شرابی کبابی کیوں نہ ہو، مگر میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس کے زبان سے جو سب سے پہلا لفظ نکلتا ہے وہ لفظ اللہ ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس لفظ کے اندر سکون ہے، اس لفظ کے اندر راحت ہے، اس لفظ کے اندر برکت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ذاتی نام ہے۔ مثلا الرحمن، الرحیم، الغفور، الشکور، یہ اللہ کے صفاتی نام ہے، لیکن اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا من اللہ، اللہ کون ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں پورے قرآن کے اندر 6,500 سے زائد آیتوں میں جس آیت سے شیطان سب سے زیادہ ڈرتا ہے، شیطان سب سے زیادہ جس سے خوف کھاتا ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اللہ نے توحید کو کھول کھول کر پیش کیا ہے، توحید کو کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنا تعارف کرایا، لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور یاد رکھیے دنیا میں جتنے اذکار ہے، دنیا کے اندر تمام کے تمام اذکار میں افضل الذکر، جو سب سے بہتر ذکر ہے، وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے۔ کیوں؟ کلمہ توحید کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ جب ایک انسان اس کلمے کو پڑھتا ہے تو دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب ایک انسان اس کلمے کا انکار کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کلمے کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من مات آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جسے موت کے وقت لا الہ الا اللہ نصیب ہو جائے اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ انسان جنت میں جائے گا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا الحی القیوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ 99 نام ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان تمام اسماء میں، ان تمام ناموں میں جو سب سے افضل اور جو سب سے اسم اعظم ہے وہ نام الحی اور القیوم ہے۔ الحی کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ الحی کا معنی ہوتا ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ قرآن کی اس آیت کی تفسیر کو سمجھنی ہو تو دوسری آیت کی تفسیر پر نظر ڈالیے۔ اللہ نے کہا کل من علیہا فان، کہ دنیا کی تمام چیزیں فنا ہونے والی ہے، لیکن وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ اس دنیا کے اندر یہ درخت، یہ چرند،
یہ پرند، یہ آسمان، یہ حکومتیں، یہ بادشاہت سب ختم ہونے والی ہے۔ اگر کوئی ذات باقی رہنے والی ہے تو تیرے رب کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا الحی، اور اللہ کے نبی کی زندگی کا یہ معمول تھا کہ اللہ کے نبی جب بھی اپنی دعاؤں کے لیے ہاتھ کو اٹھایا کرتے تھے تو الحی اور القیوم کے وسیلے سے دعا کرتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے کہ جو شخص الحی اور القیوم کے وسیلے سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تو زندہ ہے اور تو سب کو تھامے ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ اور میں آپ کو ایک نقطہ بتاؤں کہ پورے قرآن کے 6000 سے زائد آیتوں میں صرف 3 ایسے مقامات ہیں جہاں پر الحی القیوم کا ذکر آیا ہے۔ سب سے پہلی آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سورۃ البقرہ کے اندر، دوسری آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 2 کے اندر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تیسری آیت سورہ طہ کے اندر آیت نمبر 111 وَعَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ۔ میں آپ کے علم میں یہ بات بتا دوں کہ پورے قرآن کے اندر صرف 3 ایسے مقامات ہیں جہاں پر الحی اور القیوم کا لفظ آیا ہے۔ تو ہم اور آپ سب سے پہلے الحی کے معنی کو سمجھ لیے کہ الحی کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور قیامت تک وہ زندہ رہے گا، اس کے لیے کوئی فنا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا القیوم کہ اللہ سب کو قائم کیا ہوا ہے۔ بھائی ہم اور آپ دنیا میں تو پیدا ہو چکے ہیں، دنیا میں تو آ چکے ہیں، مگر ہم اور آپ کبھی قرآن پر، کبھی اللہ کی کائنات پہ کبھی غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی مسجد ہے، اس مسجد کے اندر 4 سے 5 کھمبے اور پیلر موجود ہے۔ اللہ پرندوں کو اڑا رہا ہے، اتنے بڑے آسمان کو کھڑا کیا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پیلر یا کسی کھمبے کا استعمال کیا نہیں۔ اللہ نے کہا ما یمسکہن الا الرحمن، ان آسمانوں کو، ان پرندوں کو اگر کوئی تھامنے والی ذات ہے تو ذات صرف اور صرف تیرے رب کی ذات ہے۔ تو القیوم کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ سب کو تھامے ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا، اور دیکھیے میں نے اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا کہ ہم اور آپ ہر نماز میں سوتے وقت اس دعا کو پڑھتے ہیں، لیکن بہت کم ایسے لوگ ہیں جس معنی پر غور کرتے ہیں، اس آیت پر تدبر کرتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ ذرا توجہ سے سنیے تاکہ آپ کے لیے یہ سورت اور یہ آیت آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بن سکے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جسے نہ اونگ آتی ہے، جسے نہ نیند آتی ہے۔ قرآن کے اسلوب کو دیکھیے، قرآن کے چاشنی کو دیکھیے کہ جب انسان تھک جاتا ہے تو سب سے پہلے اسے اونگ آتی ہے، مگر اللہ نے کہا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے، یہ چرند، یہ پرند، یہ تمام کے تمام خزانے، یہ تمام کے تمام علوم و فنون، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے لیے ہے۔ میرے بھائی اگر اس چھوٹے سے ٹکڑے کو سمجھنا ہو تو اس کی بات والی آیت پر غور کریے۔ اللہ نے کہا لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ کر دے، کسی چیز کے فیصلے کو جاری و ساری کر دے، تو کس کے پاس اتنی ہمت ہے، کس کے پاس اتنی طاقت ہے، کس کے پاس اتنی قدرت ہے کہ اللہ کے حکم کے آ جانے کے بعد وہ چور چراغ کرے۔ اور اس ٹکڑے کو سمجھنا ہو تو مفسرین نے ایک مثال لے کر سمجھائی ہے۔ مثلا ایک حاکم ہو، وکیل ہو، وہ کسی چیز کا فیصلہ کر دے کہ کل فلاں بن فلاں کو سزائے موت دی جائے گی۔ ذرا غور سے سنیے، ایک حاکم نے آج فیصلہ کیا، ایک وکیل نے یہ فیصلہ کیا کہ کل فلاں بن فلاں کو سزائے موت دی جائے گی۔ اس مجرم کے خاندان والے، اس مجرم کے قریبی رشتہ دار اس حاکم پہ دباؤ ڈالتے ہیں، اس وکیل پہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ تم اپنا فیصلہ واپس لے لو ورنہ ہم تمہارے خاندان اور اہل خانہ کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اللہ کہتا ہے جب زمین اور آسمان میرے لیے ہے تو کس کی اتنی ہمت ہے کہ میں اگر کسی چیز کا فیصلہ کر دوں
میں اگر کسی چیز کا حکم جاری کر دوں تو میرے فیصلے کے آ جانے کے بعد، میرے حکم کے صادر ہو جانے کے بعد، من کس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اللہ کسی چیز کا فیصلہ کر دے اور اللہ کے فیصلے کے آگے کوئی انسان چون چرا کرے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان اس آیت سے کیوں ڈرتا ہے؟ علامہ شوکانی نے لکھا ہے شیطان اس لیے اس آیت سے ڈرتا ہے کیونکہ اللہ نے اس آیت کے اندر اپنے جاہ و جلال کا ذکر کیا ہے، اپنی قدرت کا ذکر کیا ہے، اپنی طاقت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے فیصلے کے آ جانے کے بعد کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ چور چرا کرے۔ لیکن ہاں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے پاس سفارش کر سکیں گے، جو اللہ کے پاس سفارش کر سکیں گے۔ کون ہے بھائی یہ لوگ؟ قال امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، امام شوکانی نے کہا الصدیقین والشہداء والنبیین والصالحین، کہ ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے پاس سفارش کر سکیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ متقی ہوں گے، انبیاء ہوں گے، صدیقین ہوں گے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ بما شاء۔ اگر اس کو سمجھنا ہو تو بخاری کی کتاب التفسیر کو پڑھیے۔ تمام کے تمام انبیاء کے امتی حضرت آدم کے امتی آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، نوح کے امتی نوح علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، اور اسی طریقے سے موسیٰ عیسیٰ کے امتی موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس پہنچیں گے۔ مگر تمام کے تمام انبیاء یہی کہیں گے نفسی نفسی، کہ آج مجھے صرف اپنی جان کی فکر ہے، آج مجھے صرف اپنی نفس کی فکر ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ہم اللہ کے نبی کے امتی آئیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو کر اللہ کے یہاں اپنے امتی کے لیے سفارش کریں گے، اپنے امتی کے لیے سفارش کریں گے۔ لیکن جو شفاعت عظمیٰ ہے، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ فلاں پیر فلاں بابا ہم لوگوں کی سفارش کروا سکیں گے۔ ارے بھائی، جب موسیٰ اور عیسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر اللہ کے یہاں سفارش نہیں کر سکتے، شفاعت عظمیٰ کا حق تو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ اس لیے جو یہ لوگ کہتے ہیں ان کا یہ دعویٰ بے بنیاد ہے، اور ان کا یہ دعویٰ بالکل مکڑی کے جال کے مانند کمزور ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اللہ کے پاس اتنا علم ہے، اتنا علم ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تمہارے ساتھ ہو چکا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ ارے بھائی، اللہ کے پاس تو اتنا علم ہے، اتنا علم ہے۔ اللہ نے کہا وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی کائنات ہے، اتنی بڑی زمین ہے، اس زمین میں جتنے درخت ہیں، جتنے اشجار ہیں، جتنے پیڑ و پودے ہیں، اس پودے کا ایک پتا بھی ہلتا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے پاس کتنا علم ہے کہ ایک پتا بھی ہلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم رہتا ہے۔ اللہ کے پاس اتنا علم ہے، اللہ کی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زمین اور آسمان کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا کیا، اور قلم کو حکم دیا کہ فلاں بن فلاں کی تقدیر لکھ دو۔ زمین اور آسمان کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، اور قلم کو حکم دیا کہ تم تمام کے تمام جن و انس کی تقدیریں لکھ دو۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ کے پاس کتنا علم ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ بڑا سا سمندر ہو، ایک بڑا سا سمندر ہو، اس سمندر میں ایک پرندہ آئے اور اس پانی میں چونچ مارے تو اس کی چونچ میں جتنا پانی آوے گی، اللہ اکبر، بنو آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک تمام کے تمام جن و انس کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ علم بانٹ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ علم دے دو، تو یہ علم اتنا ہی ہے جتنا علم اس پرندے کے چونچ میں آیا تھا۔ تمام کے تمام جن و انس کو اگر اللہ علم دے دے تو یہ علم اتنا ہی ہے جتنا کہ ایک پرندہ ایک بڑے سے سمندر میں چونچ مارے،
اس کی چونچ میں جس قدر پانی آئے گی اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو علم دیا ہے۔ شیطان کیوں ڈرتا ہے؟ شیطان اس لیے ڈرتا ہے کیونکہ اللہ سب سے بڑا علیم ہے، اللہ سب سے بڑا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ نے کہا انہ علیم بذات الصدور کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں پنپنے والی چیزوں کو بھی جانتا ہے، ہم اور آپ کیا سوچتے ہیں اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک باریکی نقطہ بتاتا ہوں، ذرا غور سے سنیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کا فیصلہ اپنی علم کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ اللہ ہمارے اعمال کا فیصلہ اپنی علم اور ہماری نیتوں کے بنیاد پہ کرتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل سمجھنی ہو اس آیت پر نظر ڈالیے کہ کیا آپ نے باغ والوں کا قصہ نہیں سنا سورۃ القلم کے اندر کہ کچھ ایسے انسان تھے، ان کے والد بڑے نیک تھے، ان کے والد جب کھیتی کرتے تو کھیتی کا ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے۔ ان کے والد کا جب انتقال ہو گیا تو بچوں نے کہا کہ کیا بات ہوئی بھائی، محنت ہم کرے، مزدوری ہم کرے، کھیت میں پانی ہم ڈالے اور غلہ اور پھل و پھول ہم غریبوں میں یتیموں میں تقسیم کرے۔ تینوں بھائیوں نے پلاننگ کی اور کہا کہ آج رات ہم چپکے چپکے کھیت کی طرف نکلیں گے۔ وغدوا على حرد قادرين فانطلقوا وهم يتخافتون، وہ تینوں بھائی چپکے چپکے کھیت کی طرف نکلتے ہیں۔ ابھی کھیت پہنچے بھی نہیں ہے، کھیت کے پہنچنے سے پہلے اللہ نے آندھی کو بھیجا اور آندھی آنے کی وجہ سے ان کا تمام پھل و پھول برباد ہو گیا۔ تو یہ واقعہ ہم اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ ہمارے اعمال کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے اور ہماری نیتوں کے بنیاد پہ ہوتا ہے۔ اس لیے تو کہا گیا نا بھائی، جتنے بھی محدثین گزرے گئے تمام کے تمام محدثین نے سب سے پہلے جس حدیث کا ذکر کیا وہ حدیث انما الاعمال بالنیات ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ترمذی کی روایت ہے کہ ایک انسان اگر 1 روپیہ بھی صدقہ کرتا ہے، 1 کھجور کی صدقہ کرتا ہے اور اس کے صدقے کا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہو، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہو، تو یہ 1 کھجور اور 1 روپیہ قابل قبول ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو لاکھوں روپیے اور ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اعمال کا فیصلہ اللہ کے علم سے اور ہماری نیتوں کے بنیاد پہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہو۔ اللہ کس قدر علیم ہے، اللہ کے پاس کتنا علم ہے، اللہ کے پاس کتنی طاقت ہے، تم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ قرآن نے کہا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ آج انسان سائنس کو پڑھ کر اپنے آپ پر فخر کرتا ہے، آج انسان ٹیکنالوجی کو سیکھ کر اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ میرے پاس اتنا علم ہے کہ تم میری علم کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا کہ تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ نہایت ہی مختصر، اور علامہ کثیر نے اس انداز میں تفسیر کی ہے کہ تمہیں جو علم دیا گیا ہے بالکل مختصر سا علم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا باتیں اور تفسیر بہت ہے مگر وقت ہوا جا رہا ہے، خلاصہ پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کرسی ہے وہ کرسی زمین اور آسمان کو گھیرے ہوئی ہے۔ مختصر بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر ہے۔ کیسے ہے؟ کیفیت مجہول ہے۔ کس قدر ہے؟ کیفیت مجہول ہے۔ قرآن نے کہا کہ اللہ عرش پر ہے، ہم اور آپ کا، اہل السلف کا، اہل الحدیث کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کرسی ہے، بعض نے کہا کہ کرسی کا ترجمہ علم سے کیا ہے، بعض نے بہت ساری چیزوں سے کیا، موضوع قدمین سے کیا، لیکن علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اہل الحدیث کا یہی فلسفہ ہے کہ قرآن میں جو لفظ آیا ہے ہم اس کا ترجمہ اسی سے کریں گے۔ یہاں پر اللہ نے کرسی کا لفظ کیا ہے، کرسی کا تذکرہ کیا ہے، اس لیے ہم یہاں پہ اس کا ترجمہ کرسی سے کریں گے کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی جو ہے زمین اور آسمان کو گھیری ہوئی ہے۔ مختصر بتاؤں کہ اللہ عرش پر ہے، اللہ عرش پر ہے۔
ایک بڑا سا چٹیل میدان ہو, ایک بڑا سا چٹیل میدان ہو جہاں تک ہماری نگاہیں دوڑتی ہے, جہاں تک ہم اور آپ اپنی نگاہوں کو دوڑا سکے وہاں تک صرف میدان ہی میدان ہو. اس میدان میں اگر ایک چھوٹا سا چھلا ڈال دیا جائے, چھلا بھی ایک چھوٹی سی انگوٹھی ڈال دی جائے, تو اس انگوٹھی کی کیا حیثیت ہے بھائی؟ اس بڑے سے میدان میں اس چھوٹی سی انگوٹھی کی کیا حیثیت ہے؟ اسی کے مقابلے میں, کرسی کے مقابلے میں زمین اور آسمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور اللہ کے عرش کے مقابلے میں اللہ کی کرسی کی وسعت اور اللہ کی کرسی کی چوڑائی اس انگوٹھی کے مانند ہے. ذرا غور کیجئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا عظیم ہوگا, کس قدر بڑا ہوگا, کس قدر جلیل ہوگا, کس قدر کبیر ہوگا کہ زمین اور آسمان اتنی بڑی ہے, اتنی بڑی ہے, اتنی بڑی ہے, مگر اللہ کی جو کرسی ہے وہ کرسی کے مقابلے میں یہ زمین اور آسمان ایک انگوٹھی کے مانند ہے. اور جو کرسی ہے اللہ کے عرش کے مقابلے میں وہ کرسی ایک انگوٹھی کے مانند ہے. تو سبحان اللہ, آپ غور و فکر کیجئے, تدبر کیجئے, جب کرسی اتنی بڑی ہے, عرش اتنا بڑا ہے, تو سبحان اللہ جو عرش پر ہے وہ کتنا عظیم ہوگا, وہ کتنا جلیل ہوگا, وہ کتنا پیارا ہوگا, وہ کتنا حسن و جمال والا ہوگا. غور کرنے کی بات ہے میرے بھائی. تقریریں صرف سننے اور سنانے کا نام نہیں ہے, جمعہ کے خطبے سننے اور سنانے کا نام نہیں ہے. جمعے کے خطبے کا اصل مقصد ہے جب آپ مسجد آئے تو کچھ سیکھ کر یہاں سے جائے, ٹھیک ہے. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اس کے بعد اللہ نے کہا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا, اللہ زمین اور آسمان کی وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور آپ کو بتاؤں ہر دن ایک نئی مخلوق کو اللہ پیدا کرتا ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نئی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے, لیکن اللہ کبھی تھکتا نہیں. سبحان اللہ. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا, سلف کے بارے میں آتا ہے, اہل گوڑا کے غیور مسلمانوں, پریشان مسلمانوں, بے بس مسلمانوں, سلف کے بارے میں آتا ہے جب اس دعا کو پڑھتے وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا, روتے روتے ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ اس آیت کو پڑھ کر کیوں روتے ہیں؟ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں نابینا ہو سکتا ہوں, میں تھک سکتا ہوں, مگر سبحان اللہ جو عرش پر مستوی ہے, جو ہمارا خالق ہے, جو ہمارا مالک ہے, وہ کبھی تھکتا نہیں ہے. تو میں مانگنے سے کیوں اکتا ہوں, میں مانگنے سے کیوں بیزار ہوں. اس لیے جو انسان پریشان ہے وہ اپنی دعاؤں کے اندر ان آیتوں کا ورد کرے کہ اللہ تو تھکتا نہیں ہے, تو سوتا نہیں ہے, تجھے اونگ نہیں آتی ہے, تو علم والا ہے, اپنی علم سے میرے تکلیف کو دور کر دے. اس کے بعد اللہ نے کہا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, اور اللہ سب سے علی ہے اور سب سے بلند ہے. علی کے معنی کیا ہوتا ہے؟ نیل اوتار کے اندر علامہ شوکانی نے لکھا ہے الذی یعلو ولا یعلی علیہ, کیا علی کا معنی ہوتا ہے نہ اس سے بڑا کوئی تھا, نہ ہے, نہ ہو سکتا ہے. اور قیامت کی صبح تک اس دنیا میں اگر کوئی ایک ایسی ذات ہے جو سب سے بڑا تھا, ہے اور رہے گا, تو سبحان اللہ وہ ہم سب کا مالک, ہم سب کا خالق العلی ہے, یعنی اللہ کی ذات ہے. اللہ نے اس آیت کا اختتام اپنے اسماء سے ختم کیا کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, کہ اللہ علی ہے, بلند ہے اور مرتبے والا ہے. آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں قرآن پہ غور کرنے کی فکر دے, ہمیں قرآن پہ تدبر کرنے کی فکر دے, ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے, اور قرآن کے علوم و فنون سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. انداز بیان اگرچہ کوئی خاص نہیں شورش, شاید تو اتر جائے دل میں تیری بات. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون